السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، دنیا میں ہماری زندگی دو چیزوں سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں ہماری زندگی میں کبھی خوشی دے کے آزماتے ہیں اور کبھی پریشانی اور تکلیف دے کے آزماتے ہیں۔ کامیاب ہے وہ انسان کہ جو تکلیف میں صبر کر جائے اور اسے اللہ کا ڈر اور مالک کا خوف وہ غالب رہے، اور خوش بخت ہے وہ انسان کہ جو خوشی میں اپنے رب کو نہ بھلائے۔ موجودہ برما میں جو حالات ہیں یہ آج نئے نہیں ہیں۔ مغلیہ سلطنت کے آخری حکمران بہادر شاہ ظفر، جنہوں نے عروج بھی دیکھا، زوال بھی دیکھا، وہ اسی برما کے شہر رنگون میں، جسے آج کل ینگون بولا جاتا ہے، وہیں پہ اپنی زندگی کے آخری لمحات تکلیفوں میں، آزمائشوں میں، قسم پرسی کے عالم میں انہیں موت آتی ہے۔ جس انسان نے عروج بھی دیکھا ہو، زوال بھی دیکھا ہو، اس کی باتوں میں ایک اثر بھی ہوتا ہے۔ اسی کے یہ لفظ ہیں کہ زندگی کا خلاصہ نکال کے رکھا اور کہنے لگے کہ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا۔ ظفر اسے مت جانیے گا صاحب فہم و ذکا، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے، جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے۔ یہ جو ریپیٹنگ ہے پیچھے بار بار، یہ ذرا ختم کر دیں، باقی آواز ٹھیک ہے۔ اللہ آپ کو زیادہ۔ جسے عیش میں یاد خدا نہ رہے، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہے۔ آپ اور میں، اللہ رب العزت ہمیں خوشیاں دیتا ہے۔ ان خوشیوں کو ہم فارسی کے لفظ سے شادی سے تعبیر کرتے ہیں، اور اس کے آگے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں، خانہ آبادی۔ ایسی خوشی کہ جو نئے گھر کو بنانے میں اور اس کے آباد کرنے میں ہمیں مل رہی ہے۔ ہم اس کو اپنے اپنے انداز میں سجاتے ہیں، اور جتنی اللہ نے طاقت، توفیق، ہمت، مال دولت سے نوازا ہوتا ہے اس کا اظہار کرتے ہیں، اور اظہار کرتے ہوئے ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، کارڈ چھپتے ہیں اور نیچے لکھا ہوتا ہے متمنی شرکت، آپ کے آنے کی، شرکت فرمانے کی ہم تمنا رکھتے ہیں،
ہم آرزو رکھتے ہیں، ہماری چاہت ہے کہ آپ خود تشریف لائیں، اپنی فیملی کو لے کے آئیں، اہل و عیال کو لے کے آئیں، پھر ہم اس پہ مطمئن نہیں ہوتے۔ کارڈ کی دوسری جانب ہم نے جملہ لکھا ہوتا ہے تاکید مزید، یہ خوشی آپ کے آنے سے دوبالا ہوگی۔ اس مقصد کے لیے گھر کے وڈیرے اور سربراہ، دوست احباب، وہ آپ کو بار بار کہہ رہے ہیں اور مزید تاکید کر کے پکی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ نے آنا ہے۔ حضرات، یہ ہے ہماری خوشی، اور اس خوشی کے اندر ہماری پہلی کوشش ہوتی ہے کہ کوئی ناراض نہ ہو، اگر کوئی ناراض ہے تو منا لیا جائے۔ دور دراز لوگوں کو بھیج کے، ہم پیغام دے کے، فون کر کے، میسج کر کے بلاتے ہیں، کوئی ناراض نہ رہے۔ اپنی ان خوشیوں میں سب کو خوش کر لیتے ہیں، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو رہے ہیں۔ بھائیو، ساری دنیا کو خوش کر کے اگر ان دو ہستیوں کو ناراض کر لیا تو شادی نہیں، خانہ نہیں، اور آبادی نہیں۔ آبادی بربادیوں میں بدل جاتی ہے، اور خانوادہ تباہیوں کے دھانے پہ چلا جاتا ہے، اور خوشیاں جن مقاصد کے لیے دیکھنی چاہیے تھی، ایک عمل پھر تکلیف اور ٹینشن دے جاتا ہے۔ پھر بندہ روتا ہے تو رو نہیں سکتا، چیختا ہے تو سنتا کوئی نہیں، آنسو بہاتا ہے تو پرواہ کوئی نہیں۔ جسے آنسوؤں پہ پرواہ ہوتی ہے جب اسی کو ناراض کر لیا، اور جس کو خوش کر کے دنیا اور آخرت بنتی تھی جب اسی محبوب سے بگاڑ لیا، تو پھر آج جتنی آپ کو گھروں میں اور مجھے ہمارے گھروں میں اپنوں سے شکایتیں ہیں، شکوے ہیں، سسر کو اور ساس کو بہو سے، نندو کو بھابھیوں سے، بھابھیوں کو نندو سے، دیور جیٹھ کو بھی اپنی بھابھی سے، اور انہیں ان سے، ہر شخص کو جو ہے ایک دوسرے سے شکوے اور شکایتیں، اور ایک ہی جملہ بولا جا رہا ہے، میں نند تھی تو بھابیاں ٹھیک نہیں تھی، بھابی بنی ہوں تو نندیں فضول کی ہیں، میں بہو تھی تو ساس اچھی نہیں ملی، میں بدقسمتی سے ساس بنی تو بہو اچھی نہیں آئی، میں ماں تھی تو اولاد اچھی نہیں، میں اولاد تھی تو میری ماں کا رویہ میرے ساتھ ٹھیک نہیں تھا۔ یہ ساری رشتوں کی شکایتیں کیا ہیں کہ ہم نے دو رشتوں کے اوپر جب ان رشتوں کو ترجیح دی ہے تو میرے رب نے ہمیں ہمارے ہی رشتوں سے سزا دلوائی ہے، اور جب اپنے کچھ برا کہتے ہیں تو پھر تکلیف ہوتی ہے۔ حضرات، آج خوشی کے اس موقع پہ کہ آپ بارڈر کے کنارے پہ ہیں، اور تھوڑا پہلے مشرق میں ہمارے ہاں ایک تہذیب ہے، تمدن ہے، ثقافت ہے، رسوم ہے، رواج ہے، ان کا ایک اپنا مذہب ہے، طریقہ کار ہے، وہ اپنی خوشی کو اپنی اداؤں کے مطابق دنیا کے سامنے رکھتے ہیں۔ ہمارا تعلق مغرب سے ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بستی سے، حرمین الشریفین سے، مکہ اور مدینہ کی بستی کی تہذیب، تمدن اور ثقافت سے ہم اپنا کلچر رکھتے ہیں، اپنی سوسائٹی، اپنا نظام رکھتے ہیں۔ ہماری گود بانجھ نہیں ہے کہ وہاں ہمیں کچھ ملتا نہیں، ہم طریقوں سے محروم نہیں ہیں کہ وہاں کوئی گنجائش نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں اوروں کی اداؤں کو دیکھ کے للچاتے پھریں اور دنیا کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے خالق کو ناراض کر لیں اور اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سے تعلق توڑ بیٹھیں۔ حضرات، اپنی شادی کو کیسے خوشنما بنانا ہے،
خانہ آبادی کیا مسئلہ ہے کوئی؟ باجی جڑے آ گئے نے کافی نے رہن دو، گھر بہ کے دورے دورے سواد تو نہیں نا، جن نے آنا اتنے سنا باجی رہن دو، جنہوں نے سننا ہے صبح کارڈ پہ سی ڈی پہ سنا دینا۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے، میں پھر گزارش کر رہا ہوں شروع میں، آپ نے تعین خود کرنا ہے کہ میرا تعلق مشرق سے ہے یا مغرب سے ہے، اور دوسرا تعین آپ نے خود کرنا ہے کہ میں نام کا غلام ہوں یا واقعی کام کا غلام ہوں۔ میں اپنے محبوب کے نام آنے پہ نظریں اور پلکیں جھکاتا ہوں یا دل بھی جھکاتا ہوں؟ میں لفظوں کا عاشق ہوں یا میں حقیقی معنوں میں گفتار کے ساتھ کردار کا بھی مالک ہوں؟ آپ کو دو ہی موقعوں پہ پہچان ہوگی، یا خوشی میں یا غمی میں۔ ہم کیا کریں کہ ہماری شادیاں صحیح معنوں میں شادیاں بنیں، خوشیاں ملیں، اور جو رشتے نئے جڑے ہیں وہ ہمارے حق میں اچھے ہوں، ہم ان کے حق میں اچھے ہوں۔ تو حضرات توجہ میری طرف رہے، کیمرہ گھومتا رہے گا اور ماشاءاللہ آپ کے چہرے، آپ کا دیدار دنیا کرے گی، لیکن جس مقصد کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں، شادی کے موقع پہ سب سے پہلے بندے کے پاس عقیدت آتی ہے، محبت اپنا آپ دکھاتی ہے۔ آپ نے عقیدت سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہے، عقیدت سے پہلے عقیدہ دیکھنا ہے۔ اگر آپ نے عقیدہ نہ دیکھا، آج راستے میں تقریباً پونا گھنٹہ ایک خاتون کے میں آنسو دیکھ نہیں رہا تھا لیکن محسوس کر رہا تھا۔ اس کے والدین نے پاکستان کے خوبصورت ترین ٹھنڈے ترین علاقوں کو میں سے علاقہ ڈھونڈ کے بڑی بلندی کے اوپر اس بیٹی کی شادی کی ہے جس نے عقیدہ پڑھا ہوا ہے اور دین پڑھا ہوا ہے۔ شادی کہاں کر دی ہے؟ جو بچہ دنیا میں مال میں، دولت میں، عہدے میں، شکل میں، صورت میں، وضاقتہ میں بہت پیارا ہے، سب کچھ ہے، والدین نے عقیدہ دیکھے بغیر عقیدت میں آ کے گھر سے عقیدت، اس کی کوٹھی کاروبار سے عقیدت، اس کے والدین کا حسن و جمال دیکھ کے، ان کے رشتہ داروں کا رہن سہن دیکھ کے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں کر دیا ہے۔ 12 سال ہو گئے شادی کو، اللہ نے 3 بچوں سے نوازا ہے، لیکن اس وقت عورت اس نتیجے پہ ہے، یا تو مجھے زمین منہ کھول کے جگہ دے دے، یا میں کسی کنویں میں یا دریا میں کود جاؤں۔ روک کون سی چیز رہی ہے؟ عقیدہ۔ کہتی ہے اگر میرا عقیدہ صحیح نہ ہوتا، میرے پاس توحید اور سنت کا علم نہ ہوتا، اور میں نے مدرسے میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہ پڑھی ہوتی، میرے اوپر جو حالات بیت گئے ہیں عقیدہ شوہر کا صحیح نہ ہونے کی وجہ سے، میں زندہ کہیں زمین میں گڑ چکی ہوتی یا کہیں منہ کر گئی ہوتی۔ مجھے اگر کوئی چیز روک رہی ہے تو صرف عقیدہ ہے۔ اور مرنے کو کیوں دل چاہ رہا ہے؟ کہ شوہر کا عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ کہتی ہے کہ میں محنت کر کے اذان کا جب ٹائم ہوتا ہے تو اذان سے پہلے بچوں کو لے کے مصلی پہ بیٹھی ہوتی ہوں۔ اس طرح کی خوش نصیب عورت کسی بد نصیب کے گھر میں، وجہ کیا ہے؟ جو چیزیں دیکھی اس میں عقیدہ نہیں تھا۔ کہتی ہے کہ میری 11 سال کی محنت ہر دن رات وہ میرے بچوں کو کہہ کے ٹھکراتا ہے کہ دیکھیے نماز پڑھنی ضروری نہیں ہے، مسجد میں جانا ضروری نہیں ہے، یہ جتنا ٹائم آپ ماں کے ساتھ مصلی پہ برباد کرتے ہو، کچھ پڑھا کرو، کل کو ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو، یہ کرو وہ کرو۔
حضرات اگر عقیدہ نہ ہوا تو آپ گائے، بیل، بھینس، بچے، کٹے، کھیتی باڑی، دنیا دولت، یہ فصلیں، ان کے پیچھے لگ کر کے اپنی نسلیں بھی بگاڑ لیں گے، اپنی اصل بھی برباد کر لیں۔ لہذا شادی میں، خوشی میں یا غمی میں، پہلی چیز اپنا عقیدہ، اپنا عقیدہ، اسے سب سے پہلے ترجیح دیجئے۔ تمہارا رب تمہیں زندگی میں کبھی غم دیکھنے نہیں دے گا۔ اگر غم آ بھی گیا، تکلیف آ بھی گئی، اللہ دنیا میں بھی تمہارے لیے اسے، اور آخرت میں بھی قبر نشر حشر میں تمہارے لیے کفارہ بنا دے گا، گناہوں کا کفارہ۔ لیکن اگر عقیدہ گیا تو پھر کچھ بھی نہیں بچتا۔ اور یہ میسج محبوب نے خطبہ نکاح میں دیا تھا، اور پہلا جملہ ہی یہ تھا کہ ان الحمد للہ۔ کسی بھی چیز کی تعریف کرنے لگو کہ شکل بڑی صورت ہے تو تعریف لڑکے کی نہیں ہے، لڑکی کی نہیں۔ عقیدہ مت بھولو کہ شکلیں دیتا کون ہے، احسن الخالقین کون ہے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، تعریف کرو کہ رب نے اس بچے کو یا اس بچی کو ماشاءاللہ ظاہری حسن سے نوازا ہے۔ اب جس نے انہیں ظاہری حسن دیا ہے، کیا یہ اس سے جڑ کے باطنی حسن، عقیدے کا حسن بھی رکھتے ہیں؟ اگر ہے تو آپ ترجیح دیجئے، نہیں تو ٹھکرا دیجئے۔ ہم دنیا کے لیے بھی تو ٹھکراتے ہیں نا جی، ان کا گھر چھوٹا ہے، ان کا کاروبار ٹھیک نہیں، ہمارا بچہ کہاں جا کے بیٹھے گا، ہماری بیٹی کا سامان کہاں رکھا جائے گا۔ معمولی معمولی چیزوں پہ، ذات پات پہ ٹھکرا دیتے ہیں۔ ذات پات کیا ہوتی ہے کہ جناب اس کے ابو کی برادری اور قبیلہ یہ۔ آپ اگر کسی رشتے سے اس لیے جڑے کہ یہ رحمان سے تعلق رکھنے والا رحمانی ہے، بھلے اپنی قوم رحمانی میں رحمانی ہو یا نہ، بھٹی میں بھٹی ہو یا نہ ہو، چوہان ہے یا نہیں ہے، وہ رانا یا جاٹ یا ارائی ہے یا نہیں ہے، اس چیز کو ترجیح اگر دی تو مر گئے۔ اگر ترجیح یہ دی کہ نہیں جو بھی ہے اللہ کا بندہ ہے، ذاتیں چھوٹی بڑی نہیں ہوتی، انسان کی عادات اور رویے اسے چھوٹا یا بڑا کر دیتے ہیں، رویے چھوٹا یا بڑا کر دیتے ہیں۔ لوگوں اگر اس بنیاد پہ ہم جڑیں تو کبھی مار نہ کھائیں، لیکن ہم تو جڑتے ہی ان بنیادوں پہ ہیں۔ ہم سب سے پہلے عقیدت کیسے؟ پاجی اپنی برادری دا پاویں ڈاکو ہوئے تو پاویں چور ہوئے ہے تے اپنا نا، تے کڑی پاویں جداں دی مرضی ہوئے ہے تے اپنی نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا تنکح المرأۃ لأربع، عورت چار ہی بنیادوں پہ چنی جاتی ہے، اور مرد بھی چار ہی بنیادوں پہ تعلق نبھاتا ہے۔ ان میں سے پہلی چیز ہم برادری کو دیکھتے ہیں، برادری کو، اور یہ برادری بھی اپنے اپنے لب و لہجے رکھتی ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں، برا لگے یا اچھا لگے، عقیدہ ہو تو بات سمجھ آتی ہے۔ لوگوں کہ ہم اس بات پہ مر نہیں گئے، لولا ہوئے تے لنگڑا ہوئے یا پاویں کانا ہوئے، شرط کوئی اپنا جوائی رانا ہوئے، ہم جو رانے ہیں۔ اب جب رانے کے گھر رانی آتی ہے تو رانی کی بھی اپنی پھر موج مستی ہوتی ہے، جب وہ رانے کو رانے کی سٹائل میں پھر ران کی سناتی ہے تو پھر اس سے تکلیف ہوتی ہے، وہ ساڑھے سامنے اکھاں کٹ دی، پھر وہ روتا ہے بھئی تو نے خود چنا ہے۔ اور ماشاءاللہ شرط ہوتی ہے، عقل ہوئے تو پاویں نہ پورا جنی بھی مت ہوئے، عقل ہوئے تے پاویں نہ پورا مت ہوئے، شکل کوئی ہے، شرط کوئی ہے، جوائی اپنا جٹ ہوئے، تو پھر پاجی جدو لوہے نو لوہا کٹدا ہے، اس ویلے پھر مچھاں نو وٹ دے کے اسی جٹ ہونے ہیں، وہ اگو کہندی اسی کیڑے کسے تو کٹ ہونے، وہ کہندا خیال نہ روی رانے ہونے ہیں، وہ کہندی ساڈا ٹبر کیڑا کسے دا کانا ہوندا، تو ہی رانے تا اسی بھی ہوئی۔ اللہ اکبر۔ پھر شرط رکھی ہے، چوڑا ہوئے تے پاویں سائی ہوئے،
یہ ایک ماں کے جملے ہیں بیٹی کے بارے میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا. چوڑا ہوئے تے پاویں سائی ہوئے، مولوی جی جوائی ساڈا رائی ہوئے. چلتے جائیے جتنی قومیں ہیں، انی ہوئے تے پاویں کانی ہوئے، نو اپنی رمانی ہوئے. جب یہ شرطیں رکھ لیتے ہو عقیدہ کہاں گیا؟ وہ پھر جدوں اپنا آپ وکھاندی ہے نا تو پھر اسی رونے ہاں مولوی صاحب دعا کر دو یہ تو جان چھٹ جائے، یہ تو پورے ٹبر نو لے ڈوبی ہے. نہیں، ان الحمد للہ پہلے تعریفیں کر کر کے چڑھایا نہ کرو، تعریف ایک لمٹ میں رکھا کرو. پہلے تعریفیں کر کے رشتے جوڑ لیتے ہو، جب رشتہ جڑ جاتا ہے پھر الٹے ہو کے تنقیص کر کر کے آوی نقصے تھے، اوی نقصے تھے، آوی رولا ہے، آوی فراڈ سی، آوی انہوں نے بخایا کچھ اور سی، کیتا کچھ اور ہے، آکھیا کچھ اور سی، دتا کچھ اور ہے. ان الحمدللہ پہلے ہی تعریف کو مثبت رکھیے اور منفی میں بھی اس بات ڈھونڈنے کی کوشش کیجئے. عسا قریب ہے، ممکن ہے، ان تکرہوا شیئا تمہیں وہ چیز بری لگ رہی ہو لیکن رب نے اس میں جو خیر رکھی ہے وہ تم تلاش کرو اور تمہارا رب وہ دے کے تمہیں خوش کر دے. بھائیو، دوسرے نمبر پہ گھروں کو خوش رکھنے کے لیے، شادیوں کو شادیاں بنانے کے لیے، آبادیاں بنانے کے لیے پہلا ذہن بنا لو کہ ہم نے نئے رشتے کا، نئے خاندان کا، اس تعلق کا تعاون کر کے انہیں آگے چلانا ہے. مارکیٹ میں نیا دکاندار آ کے بیٹھ جائے نا، اسے تجربہ نہ ہو تو اگر اچھے ہمسائے مل جائیں مشورے دے دے کہ اس کا کاروبار چل جاتا ہے. تو جے ہوں سارے ادا دے پروفیشنل جیلس پن والے اچھا وہنے ہیں بھائی. سعودیہ تو جدوں میں پہلی دفعہ چھٹی آیا نا تے تمہیں پتا پاویں کپڑے دھونے والے بھی وچ پائے ہون، بریف کیس نواں ہونا چاہیے. یہ جڑے آندے انہاں نوں پتا کی دکھ ہوندے. جدوں ایئرپورٹ اتریا نا تے 5-7 دوستاں دے فون رابطہ، جدوں پنڈ گئے سارے پوچھن آئے بھاجی کیویں گئے جے، ویزا کیویں لگا ہے. میں بڑیاں متاں دتیاں سونے اتنے حال بھڑے نے، درختاں نال ریال کوئی نہیں لگتے. میں تو ویسے بھی سٹڈی ویزے تے گیا تو نہیں یقین آਉਂدا تے انہاں نوں پوچھو جڑے اتنے ماراں کھاندے نے، دھوپاں 'ਚ سڑدے نے، وہ کہن بریف کیس ایویں لب جاندے سونے تو سونے، انہاں 'ਚ پتہ نہیں کی ہونا ہے. جب تک بندہ خود جا کے حالات ویکھ کے نہ آوے یقین نہیں ہوندا. ہم کیا کرتے ہیں؟ پہلی بات تو کسی کے اچھے مشورے پہ یقین کرنے کو تیار نہیں، اور دوسرے نمبر پہ ہم اچھا مشورہ دینے کو تیار نہیں، اور اگر کوئی پھنسا ہوا تو اسے رستہ بتانے کو تیار نہیں. مدد اور تعاون کا سلسلہ ہی ختم. ہم شادی سے پہلے تو تھوڑا بہت تعاون کرتے ہیں، ویرے مینوں دسی دیگا تے میں کھلوجوں، ورتا میں چھڈوں، او فلانے نو لیانا میری ذمہ داری، خسرے میں لے آؤں، دوجا کہندا چل یار نچاؤن والا ڈھول والا میرے ذمہ. یہ تعاون اسی کر دئیدا ہے. تے جدوں شادی ہو جاندی نا پھر نہ کڑی دا کوئی تعاون کرن نو تیار نہ منڈے دا، دونوں پٹھے مشورے دے دے کے اوداں دیاں کوئی گلاں کرا لیندے نے کہ مڑ کے ساری زندگی دل تو لے جاندے. پھر وہی ابا جڑا آن کے آندا سی نا پوت خوش قسمت ہیں ساڈے پورے خاندان 'ਚ ایڈے اچے قد والی سونی سنکھی ہور کوئی نہیں، وہی کہن ڈیا ہوندا کہ جھوٹ پلے پی گئی. اب تعریف تنقیص میں بدل گئی. باپ مدد کرنے کو تیار نہیں، ماں تعاون کرنے کو تیار نہیں. وہی بہنیں جو ماشاءاللہ ادھروں ادھروں لڑ پڑے ہوندے ہو کی ہوندا لہنگا انہوں چک چک کے گڈیاں 'ਚ بٹھان والیاں، مڑ کے وہی سارا کچھ لان والیاں تے ننگے کر کے تے گالاں کڈن تے سارا کچھ یہ ہم کرتے ہیں. پھر ماشاءاللہ وہی جو ہاتھوں سے پکا پکا کے لا کے دے رہی ہوتی ہیں، یہ جدوں کچن 'ਚ ٹر جاندی ہے مڑ کے نوں بھابی بوہا کھولیں ویکھی کون ہے، تے پچھوں مٹھ بھر کے وہ کھانے 'ਚ لون دی پا کے تے کم چکن والیاں بھی وہی ہوندیاں. محبوب نے کہا نستعینہ، رب سے مدد مانگ کے نیا گھر یہاں سے خوشی چلائی جائے گی. اللہ سے خوشی مانگی جائے تو رب خوشی دیتا ہے، اور ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے تو خوشیاں ملتی ہیں.
ہم خوشیوں کے قاتل بن جاتے ہیں اور وہ حرکتیں کرتے ہیں. پاجی جتی مسیتوں چکی جائے تو بندے نو مار نہیں. سوچو نا, مسیتوں چکی جائے تو کئی دن بندے دا دل کردا یار رب کول نماز پڑھن گیا سا تے جتی چکا چھڈی سو. تے جے جتی ادھر جا کے چکی جائے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین نے تو جوتا اٹھانے کا چرانے کا یہ کچھ نہیں بولا تھا, ہماری مشرق کی روایت تھی. پھر ساری زندگی ماشاءاللہ وہ جڑیاں جوتیاں چکیاں ہوندیاں نے وہ سر چ پیندیاں رہندیاں. بھئی پھر شادی کیسی ہے, خانہ آبادی کیسی ہے, بربادیاں شروع ہوتی ہیں. اور جب ہم نے سسٹم چلائے ہوتے ہیں, اس ہاتھ دو اس ہاتھ لو, ادھر دودھ پلائیاں کرو ادھر چل کے گوڈے بناؤ لگا لو, ہونا تو ہے برابر, یاروں نے نکلوا تو لینے ہیں, یہاں ادھار تو ہے نہیں, اس ہاتھ دے اس ہاتھ لے. تو پھر میرے بھائی اخلاص کہاں گیا, تعاون کہاں گیا, مدد کہاں گئی؟ اور وہ ایک جو پیار کا تھا کہ دینے کا رجحان, لینے کا نہیں. الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ, دینے والا لینے والے سے بہتر ہوتا ہے. ایک سائیڈ پہ تو ماشاءاللہ نوٹ پھینکے جا رہے ہیں, انہاں دے محلے چ جا کے جدو دسنا سی اسی آئے ہیں تے گھر آن کے ماشاءاللہ روپیے تو لڑائی ہون دی, تے پھر کہدا تعاون ہے. تعاون کرو, مدد کرو, ساتھ دو. رشتہ کرنے سے پہلے سوچ لو کہ بیٹی دنیا میں بیٹی ہے, بیٹا بیٹا ہے. ہر انسان کو دکھ درد بیماری ہوتی ہے. اگر کوئی اللہ نہ کرے نہیں بھی پتا کوئی بیماری آ گئی ہے تو مرد کی وفاداری کا پتہ, تعاون کا پتہ بیماری میں چلے گا, اور بیوی کے تعاون اور مدد کا پتہ, استعانت تب پتہ چلے گا جب شوہر کے اوپر حالات یا دن برے آ گئے. ماشاءاللہ ماڑے جے بندے تے دن پیڑے نہیں آئے تے بوڑھی نے بیگ پھڑیا تے پیکے, تے جے بوڑھی تے کوئی 4 دن بیماری دے آ گئے تے بندے نے چک کے بایا تے چل پیکے بیمار میرے متھے لاتی جے. نستعینہ کا مفہوم کہاں جائے گا؟ خوشیاں کیسے آئیں گی؟ خوشیاں تو تبھی ملتی ہیں. یہیں پہ ایک بات کہنا چاہوں گا, ماشاءاللہ نوجوان بھی بیٹھے ہیں, میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں. دنیا چ جنہیں بھی ویاہ کرایا نا انہوں ایک تانا پاکستان چ ضرور سننا پیا رن مرید ہے, اور اللہ بھلا کرے وڈیاں دا, وہ بدلے لیندے اپنے دور دے. انہوں نے کسی آخیا ہونا, یہ بھی سوچتے رہے ہونے چل کدی ساڈی باری بھی آؤ. ہر مرد کی میں نے خواہش دیکھی ہے کہ شادی کے بعد گھر جاؤں, بیگم پانی لے آ کے دوے, پیر دھوے, تھکیاں سر کٹے, لتاں پنیاں مٹھیاں بھرے, انگلیاں دے پٹاکے کھڑے, سر چ تیل لاوے, مالش کرے, سر دکھدا تے دوا دارو لے آ کے مل کے تے نالے سیس نہ لکھے ہائے تانوں اج کی ہویا ہے, تسی اج بہت ماڑے ہوئے جے, اج تے تہاڈا رنگ ہی اڈیا ہے, میں قربان جاواں تانوں کی ہو گیا ہے. میٹھے بول بولے, یہ سب کی خواہش ہوتی ہے. کرتے ہو کہ نہیں؟ اور وہ بیچاریاں کرتی ہیں. ان کی ماں نے اتنی تربیت کم از کم یا میری سوسائٹی نے کی ہوتی ہے. تو ماشاءاللہ تے جے او بیمار ہو جائے تو چودھری دی آکڑ ہی نہیں لیندی. جنوں کتے کوئی نہ پوچھدا ہوئے گھر آن کے اس طرح, اس کے سر میں درد ہو تو کیا بولتا ہے؟ جدوں گھر وڑو تو سیری بنیا ہوندا ہے, اٹھ مرتاں پر جا کے چاہ بنا لا, گولی کھا لا, ہے کر دی پئی ہیں. ارے اس کا دل نہیں کرتا, وہ انسان نہیں کہ وہ تم بیمار ہو تو وہ دوا دے, دارو دے, چائے بنائے, مٹھیاں بھرے, تجھے جو ہے وہ دبا کے دے. جے اودا سر دکھے تو تم جب 2 ہاتھ رکھ کے گھٹ دیں گا تے موت آ چلی ہے. استعانت تو باہمی ہوتی ہے نا, وَنَسْتَعِينُ, رب سے مدد مانگی جائے گی, ایک دوسرے کا تعاون کیا جائے گا. تعاون علی البر والتقوی, اچھائی کے کاموں میں تعاون کیا جائے گا. تو یہ بیچارہ مٹھیاں بھرے کہ میں, او بیبے بیٹی نے کہنا چوری حاجی صاحب لے تو ساڈی کدی منجی تے نہیں سے بیٹھا, او وے مٹھاں بھرین ڈیاں. آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کے محبوب نے فزیو تھراپی بھی کی ہے, آپ کے محبوب نے الفاظ کی تھراپی سے بھی علاج کیا ہے. آپ کو پتا ہے جب 27 سفر کو محبوب بقیع سے لوٹے ہیں تو آپ کی گھر والی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ, سیدہ, انہوں نے کیا بولا تھا؟ وارثا. بہرحال میرا مزاج یہ کہتا ہے, آگے اللہ بہتر جانتا ہے,
जितना जिससे गहरा ताल्लुक होगा ना, उसको दुखड़ा सुनाने का भी उसी को दिल करता है। बच्चा सारा दिन स्कूल में टीचर को क्यों नहीं कहता? आप बच्चे को लेने जाते हैं, जाते ही पापा आज मेरा ना सर बहुत दुख रहा है, बाप को क्यों कह रहा है? क्योंकि इसको उम्मीद है कि यहां मैं कहूंगा तो मेरे बाबा गले से लगाएंगे, चूमेंगे, मेरे माथे को दबाएंगे। तो भावें सिर पीड़ ना ही होवे, इन्ना तो है ना, कोई मैंगो जूस ही ला देंगे, बिस्मिल्लाह। तो जहां उम्मीद होती है कहा तो वहीं जाता है ना, कहा तो वहीं जाता है। तो मेरे दोस्त, ये घर के अंदर खुशियां देखनी है तो खुशियां बांट, खिदमतें लेनी है तो खिदमतें कर, ताउन लेना है तो मुताविन बन, और इज्जत और आबरू को लेना है, इज्जत और आबरू देने वाला बन जा। मीठे बोल सुनने हैं तो मीठे बोल बोला कर, ये तुझे चीजें वापस मिलेंगी। क्योंकि हम जो बोलते हैं, हमारे कान वही सुनते हैं जो हमारी जुबान बोलती है, उसी की बास गश्त होती है। वो जिस्मों से टकरा के, वो कानों से टकरा के लोगों की जुबानों पे चले जाते हैं। गाली का जवाब गाली, ईंट का जवाब पत्थर, और ताने का जवाब ताना, और गीबत का जवाब गीबत, और चुगली का जवाब चुगली, और फिर जिद का जवाब जिद होता है। लिहाजा एक दूसरे का ताउन करना हरज कोई नहीं। ते वडेरियां नूं भी गुजारिश करांगा, माड़ी माड़ी गल्लां ते अल्लाह ने अगर तुहाडे मुकद्दर च नहीं सी कीता एक मंजे ते बहना, कोई मजबूरियां होणगियां, ते ये डबल बैड दा दौर है, इन्हां विचारियां नूं ना एवें तंग करिया जे। कोई बदला छड्ड भी छड्डो, अल्लाह उहदे बदले तुहानूं जन्नत दे दो, कबर च आसानी फरमा दो। ते तुसीं भी डरदियां रन मुरीद कहना की हो जो, कोई टाइटल लगा हुंदा है, या ये नाल कोई जॉब च जेड़ा कोई मसला हो या प्रॉब्लम आ जानी। एक दूसरे के ताउन करने में हरज नहीं। मैं बता रहा था महबूब ने क्या किया है। सैयदा कहती हैं वाह रासा सोनियो सिर गया, सिर गया। इस तरह का जुमला शौहर के सामने बीवी कह रही है, और महबूब का लाड़ देखिए, आप क्या कहते हैं? सही बुखारी के लफ्ज, बल अना वाह रासा, मेरी अहलिया तुम्हें पता चल जाए कि मेरा सर कितना दुख रहा है तो आप अपना दर्द भूल जाओ, आप अपना दर्द। हकीम तो हकीम होता है, डॉक्टर तो डॉक्टर होता है। मेरे महबूब नफ्सियात के माहिर और हकीकतों को जानने वाले, वही का इल्म रखने वाले, साथ ही मेरे महबूब ने इलाज किया और सैयदा को अपना दर्द भूल गया। उसके बाद किसी रिवायत में तज़किरा नहीं आता कि सैयदा आयशा का सर दुखा है रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। आपने क्या कहा? 4 मसले भी बता दिए, उम्मत के मसले हल कर दिए, और शादी का मकसद और ताउन भी बता दिया। आप कहते हैं मादर्रा की लौ मित्ती कबली, मादर्रा की सिर पीड़ी होने रही है ना, तो फिर की होया? ज्यादा तो ज्यादा मौत आ जू, ज्यादा तो ज्यादा कह ना ब्याज कर। बहरहाल सोच लीजिए, इसमें भी एक हिकमत चाहिए। एक छोटी सी गोली और कैप्सूल के इस्तेमाल के लिए टनों मन हिकमत भी चाहिए। मादर्रा की लौ मित्ती कबली, क्या नुकसान हो जाएगा तेरा अगर इसी सर दर्द की वजह से तू मुझसे पहले फौत हो जाए। अब सुनिए, यहां से फिक्र शुरू हो रही है, और मेरे महबूब के जुमले हमारी जिंदगी की हकीकत और मईशत और माशरत को सुलझा रहे हैं, जिनको हमने उलझा के रख दिया है। यारों ने कहा है पहली गल चौधी मंजी ते नहीं बहना, जे मर जाए तो फिर मंजी नूं हथ नहीं लाउणा। हुण पराई हो गई है कि उन्होंने तलाक हो गई है, ना असी जीण च सीधे ना मरण च सीधे, सारे कम पुठे। अच्छा ये फिर बेवा किसकी और तू वारिस किसका? नहीं जी नहीं, काम ही बखरा हो। आपने कहा फगस्सलतु की, मैं तेरा शौहर होके तुझे खुद अपने हाथों से गुसल दूं। मैं भाजी कदी कोशिश करके वेखे जे, अल्लाह ना करे बेगम टुर जाए तो क्या जे गुसल मैं देना है? तो फिर पिंड दियां गल्लां ते लोकां दियां जुगतां ते मापे ते सौहरे ते सारे सज्जन यार बेली लै पई, ये इन्हें मर के भी जान नहीं छड़ी।
فغسلتکی وکفنتکی. ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਕਫਨ ਕੌਣ ਦਿੰਦਾ? ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਫਨ ਮਾਮਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਲਾਣਿਆਂ ਨੇ ਦੇਣਾ ਹੈ. ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਰਿਵਾਜ ਹੈ. ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. محبوب کہتے ہیں تو میری اہلیہ ہے تو تجھے کفن بھی میں پہناؤں, نہلاؤں بھی خود, ثم صلیت علیک, جنازہ بھی میں خود پڑھاؤں, ثم دفنتک, اور اپنے ہاتھوں سے تجھے قبر میں اتار کے دفن بھی میں کروں. 4 مسئلے حل ہو گئے کہ مرنے کے بعد شوہر اور بیوی میں طلاق نہیں ہو جاتی. آپ نے یہ کہا اور ساتھ میں اہلیہ کا جواب سنیے. اللہ اکبر. محبوبہ کہنے لگی سونےو گلاں تے ساریاں ہی سونیاں نے, پر تانوں کڈی کالی ہے کہ میں مر جاواں, مینوں جلدی جلدی نواؤ, کفن پواؤ, تے پھر جنازہ پڑھا کے دفنا کے تو مڑ کے تسی دوجی میری گوانڈن دے گھر ٹر جاؤ. محبوب مسکرا پڑے, سیدہ مسکرا پڑی. میرے محبوب کی تکلیف خیر لمبی ہو گئی. سیدہ کا یوں ایک تعاون برے جملے, اور لوگوں سنیے, زندگی میں ایسے مقام آتے ہیں نہ ہسپتال میں ایلوپیتھی ڈاکٹر یا فزیشین کا نسخہ کام کرتا ہے, نہ سرجن کا اس وقت کیا ہوا آپریشن کام کرتا ہے, نہ حکیم کا کوئی نسخہ دوا دارو اور کوئی معجون کام کرتا ہے, نہ ایلوپیتھی کے ساتھ ہومیوپیتھی کے قطرے کام کرتے ہیں, نہ دم پیتھی کا دم چل رہا ہوتا ہے. جتنی اس وقت کسی کی ہمدردی کے 2 بول سننے کی ضرورت ہوتی ہے مریض کو. کیوں اکثر لوگوں کی سکرات نہیں ٹوٹتی؟ کیوں نہیں ٹوٹتی؟ اور ہم کہتے ہیں جی سارے انو سدو پتہ نہیں کدے واری. میں نے اپنے تایا جی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, 1 ہفتہ سکرات میں رہے. ہر دوا دارو, نمازی ہیں, متقی ہیں, پرہیزگار ہیں, لیکن اس کے باوجود حالت ناقابل دید ہے. ایک ایک رشتے کو یاد کیا گیا, ہر شخص کو بلایا گیا, لیکن آسانی نہیں ہو رہی. پھر میٹنگ ہوئی, سارے مل کے بیٹھے, کہنے لگے یار کس سے اس کی کوئی ہو سکتی ہے. کسی نے اشارہ کیا کہ ان کی جو ساس ہے نا, بچوں کی جو نانی ہے, انہیں لے کے کہا وہ تو آنے کے قابل نہیں ہے, وہ تو بیچاری خود. کہا یار جو مرضی ہے آپ ٹرائی تو کریں. لمبا سفر تھا, 500 کلومیٹر کا سفر کر کے جب انہیں لایا گیا, میں آئینی شاہد ہوں اس واقعے کا. گھر میں داخل ہو کے دہلیز میں جس کمرے میں پڑے تھے, اندر ابھی قدم رکھا ہے اور نانی اماں کہہ رہی ہیں پتر عبداللہ کی ہویا تینوں؟ 2 بول صرف بولے ہیں. وہ شخص کے جو کئی دنوں سے سکرات میں ہے, چہرہ ہلاتا ہے, آنکھیں کھولتا ہے, اور دیکھنے کے بعد منہ گھومتا ہے اور سانس پرواز کر جاتی ہے. حضرات موت بھی دنیا کے سارے دکھوں کا علاج ہے, لیکن موت بھی بسا اوقات منتظر ہوتی ہے کہ کوئی 2 میٹھے بول بول دے. آپ نے اپنا گھر بسانا ہے, یہاں کڑوے بول بول کے میں حیران ہوتا ہوں. نیم کے درخت دن بدن کٹ دے جاندے ہیں تے کوڑ ود دی جاندی ہے کہ نہیں؟ ہے اس طرح کہ نہیں؟ لفظاں چوں مٹھاس مک دی جاندی ہے تے شوگر انہیں کم تاں چکیا ہے. یہ سزا نہیں تو اور کیا ہے. آئیے شادی خانہ آبادی, تیسرا نسخہ. پتر بہ جا یار, اللہ اکبر. تیسرا کام یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں خوشیاں ہیں, لیکن ہم خوشیوں کو سنبھال نہیں سکتے. خوشیاں ہیں, خوشیوں کو سنبھال نہیں سکتے. پاجی ٹوٹی منہ کھول لئیے تے باچ بیٹا اب کوئی بچہ کھڑا نہیں ہوگا. آپ لوگوں نے موبائل پکڑے تو اس کا مقصد یہ نہیں, اپنی جگہ پہ بیٹھ جائے تسلی کے ساتھ. ٹوٹی کھول لئی ہوئے تے تھوڑی جی بپھر جاوے تے بند نہ ہوئے تے کی کر دے, چھٹاں پائی جان. پہلی کوشش ہوندی ہے نا سپیڈ نہ گھما کے جلدی جلدی اتو وزن پا کے کسے طریقے نال, تے جے پھر بھی نہ ہوئے جان دے کی ہویا ہی بند ہی ہو جا, تیری مہربانی.
مسائل ہوتے ہیں آپ اور میں دیکھتے ہیں. اگر پانی نہ آ رہا ہو کوشش ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ زندگی خوشنما ہو ہی نہیں سکتی جب تک ہم اپنی سائیڈ کی غلطی کو تسلیم نہ کریں. تے اسی ویاہ کرن تو پہلے ہی مائنڈ بنا لئیدا جو مرضی ہو جائے اپا نیویں نہیں مننی. ادھر سہیلیاں کہندیاں نے ویکھی ہار نہ منی, ادھر منڈے دے یار کہندے نے فرسٹ امپریشن از دی لاسٹ امپریشن. وہ تو پہلے دن بلی مار لیں جڑی مارنی ہے. نصیحتاں متاں دادے چاچے تائے مامے نانکے ددیال ننیال ادھروں سسرال بھی. حالانکہ میرے اور آپ کے محبوب نے تو سادہ سا سبق سکھایا تھا, غلطی کرنی نہیں, غلطی سے بچنا ہے. غلطی ہو جائے تو کوئی بات نہیں, نہ وہ فرشتہ ہے نہ آپ فرشتے ہیں, اور فرشتے ڈھونڈنے بھی نہیں. فرشتے انسانوں میں رہ کے خطاؤں کے پتلوں میں رہ کے, آپ بھی خطا کے پتلے وہ بھی خطا کے پتلے. غلطی ہو جائے تو پہلے آپ چپ کر کے آن کے مسیح رب کو معافی مانگ لینی, اللہ غلطی میرے کو ہو گئی ہے تو مینوں معاف کر دیں, تو میں غلطی منن چلیا تے اگلیاں نوں منن چ سوخ دے دیں. کیوں بھاجی ایک ویلا سی اسی منجیاں ہونی دیاں سی, پٹھے دا وان ہوندا سی. ہن بھی شاید ہوے کتے ایتھے سخت جہا ہوٹلاں دے منجی ہونن تو پہلے یار بیلی انہوں بھیں کے رکھ دے سی. میں پوچھا جی بھیندے کیوں جے؟ کہندے جی تھوڑا جہا نرم ہو جائے. تے چاول پکان تو پہلے پانی چ بھیندے جے کہ نہیں؟ کیوں جی اوویں پائیے تے گل نہیں بنتی. ارے پہلے رب سے دعا سلام کر لیں. جنہ دا دعا سلام چنگا ہوندی ہے نا, پہلے جا کے ایس ایچ او نوں کہندے بھائی میں کرن لگا ہی پنڈ جلسہ, مینوں نہیں پتا تیریاں اجازتاں جوزتاں کی ہوندیاں, یاری دوستی دا مزہ تاں تینوں میں دس چلیاں باقی سانبھ لئی. تو رب کو پہلے آ کے بتا جائیں اللہ یہ معاملہ بن گیا ہے, معاملہ آپ سنبھال لینا, میں ذرا چلاؤں, اس کا دل نرم کر دینا, میرے لیے بھی ایسا نہیں کرتے. وَنَسْتَغْفِرُهُ, دنیا نے سکھایا اکڑ جا, گالی کا جواب گالی دے, مندے کا مندہ بول, غلطی کر کے غلطی نہ مان, دوسرے کو غلط بتا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے غلطی کی ہے وہ مان جائے, وہ جھک جائے, ایکسکیوز کر لے, میرا رب اس کی خوشیوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دیتا. آدم علیہ السلام نے کیا کیا تھا, سیدہ حوا نے کیا کیا تھا, رب ناراض ہوئے, جنت چھن گئی. ایک نا سریکی, جانگلی سریکی کے شاعر نے بڑا خوبصورت ترجمہ کیا ہے, ربنا ظلمنا انفسنا. کہتا ہے ہاتھ بدھتے کھلوتے ہیں, ہاتھ بدھتے کھلوتے ہیں, آدم دے پوتے ہیں. جب دادا ہاتھ باندھ کے چھینی ہوئی جنت لے سکتا ہے, اور دادی اماں ربنا ظلمنا انفسنا یہ کہہ سکتے ہیں, معافیاں مانگ سکتے ہیں, تو ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ لیکن پاجی بوڑھی کو معافی منگا تے انہوں بھی نا اسی شروع چ معافیاں منگا منگا کے پکا کر لئیدا, پھر وہ بھی کہندی اچھا ٹھیک ہے. شروع چ انہوں ماں پیو نے بھی سکھایا ہوندا, چل دی وہ بھی کدی پیر پڑ کدی گوڈے پڑ, کدی داڑھی نو ہاتھ لا, پاویں ہوے پاویں نہ ہوے, تیری داڑھی نو ہاتھ لاونی ہے, یہ کو کہندا میری ہے ہی نہیں, مچھا نو وٹ دے کے تینوں پتہ نہیں میں تینوں نبڑوں, ہن تینوں پتہ لگو. وہ بیچاری ترلے شرلے کر کے آخر تک جاتی ہے. روٹھیے ضرور مگر اتنا نہیں کہ منانے والا مناتے 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 خود روٹھ جائے, اور جو پیار اور تعلق اور عزت کا رشتہ ہے وہ ٹوٹ جائے, تو پھر اکھاں دے نال اکھاں نکلن, تو مینوں گھوریاں پانی ہے, تے تسی کیڑا مینوں جڑا جی پیار نے ویکھنے, تسی تو مینوں گھورن ڈے جی. تو وَنَسْتَغْفِرُهُ, گھروں میں اگر آسانی چاہتے ہو, غلطی باپ سے ہو تو حرج کوئی نہیں, کہہ دے پوت, پیواں کولوں بھی تگا پیچھا ہو ہی جاندہ ہے, میں بھی تیرے پیواں بجا, پتر کوئی گل نہیں جان دے, وڈا ماں من لین چ چھوٹا نہیں ہو چلیا. ماں کہہ دے پتر ٹھیک ہے, ماما کولوں بھی اونچ نیچ ہو جاندی ہے, میرے کولوں ہو گئی. دھیے کہہ دے ماں جی چھوٹیاں تہاڈی دھیاں بجاواں, کمی بیشی ہو گئی ہے جان دو.
झुक जाइए, मान लीजिए तो जिदे अगे कोई मन्ने ना वो चौड़ा ना होवे बहुता। साढ़े घरां दी आदत है, खराबी ये है कि हम चौड़े हो जाते हैं। महबूब के पास एक जुमला बोला किसी ने आके, आका ने मुआफ करने में देर नहीं की। आपके सगे चचा सैयदना हमजा इब्न अब्दुल मुत्तलिब, आपको पता है कि ये महबूब के चचा भी थे और बड़े करीबी याराने के मालिक थे। चाचे थे भतीजे हम उम्र हो ना, उम्र करीब करीब थी। रजाई भाई भी थे, आपको पता है ना, रजाई भाई भी थे। तो प्यार ही बड़ा था। लेकिन जिस वाशी ने मारा था, मुआफी मांगने आया है, आपने मुआफ कर दिया है। कहा जा तुझे माफ किया, बस एक एहसान करना, मेरी नजरों के सामने ना आया कर, मुझे देख के वो मंजर याद आ जाता है। अगर कोई बड़े से बड़ा आदमी मार के भी, कत्लों के ऊपर भी सुलह हो जाती है, मुआफियां हो जाती है। घर में कोई इतने बड़े मसाइल नहीं होते कि जो हम बना लेते हैं, छोटी छोटी बातों पे इशू बना लेते हैं, बर्तन टूटने पे इशू, किसी मामूली सी गलती पे इशू। और लोगों नहीं, वनस्तईनुहु वनस्तगफिरुहु, अपनी गलतियों की मुआफी रब से मांगनी है, एक दूसरे से माजरत तलब करनी है, एक्सक्यूज करना है, और इसी को वतीरा बनाना है। जिसे तुमको उम्मीद है मेरी गलतियों पे रब माफ कर दे, अगर तुम बड़े हो गए तो दूसरों को भी तुमसे उम्मीद है कि माफ करो। हजरात, घरों को खुशनुमा बनाना है और इन शादियों को अच्छा करके खाना आबादी का मरहला बनाना है, तो याद रखिए नमाज पढ़ा करो। क्यों? नमाज क्या है? अल्लाह के घर को आबाद करना। जो अल्लाह के घर को आबाद नहीं करता, उसका घर आबाद कौन होने देगा? बेटा आप खड़े हो जाए, उठे, शाबाश, हाथ ऊपर कर ले। बुरा लग रहा है ना? ये तकरीर नहीं है, दरस हो रहा है, लेक्चर है। बैठे, मैं उम्मीद करूंगा कि आपको समझ आ गई होगी। दुनिया में रब के घर को बर्बाद करके जिसने घर दिया है, घरवाली दी है, जिसने मेरे लिए मेरे ससुराल बनाए हैं और बाप के दिल में नरमी डाली है, और मां जिसने बेटी की 18 साल 20 साल हिफाजत की है, जिसने अपनी इज्जत मुझे दी है, रब ने उनके दिल में डाली तो दी, मैं उसी रब की इज्जत का ख्याल ना करूं और उसी रब के घर को वीरान करके उम्मीद रखूं मेरा घर आबाद हो जाएगा, तो तेरी खाम ख्याली है, तेरी खाम ख्याली है। अपने घर को आबाद करना है तो अल्लाह के घर को। और दूसरी गुजारिश करूंगा, पिंड वालियां दे अक्सर घर अपने ही हुंदे ने, घट ही किराए ते होण, ते भावें किराए ते भी हो, अपने घर दे अंदर कब्रिस्तान नहीं बनाना कदी। समझते हो क्या माना है कब्रिस्तान का? महबूब ने कहा था ला तजअलू बुयूतकुम कुबूरा, घर में कब्रिस्तान ना बनाना। कब्रिस्तान क्या होता है? अजान सुन के कब्रिस्तान वाले कभी मस्जिद नहीं आते। वली हूं, बुजुर्ग हूं, अजीम हस्तियां हूं, नमाजी हूं, मोमिन हूं, वो कब्रिस्तान से मस्जिद नहीं आते। तेरा मेरा घर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां जब अजान हो तो लोग जैसे मुर्दे नहीं आ सके, वैसे ये भी मस्जिद ना आ सके। घर की बहन बेटी माँ की जिम्मेदारी है कि बच्चों को भेजे, बाप की जिम्मेदारी है लेके आए। फर्ज मस्जिद में पढ़ने हैं और अपने घर के अंदर जैसे टीवी लाउंज बनाया है, टीवी लाउंज हमारा नहीं, ये काफिर का है, ये मुशरिक का है, ये हिंदू का है, यहूदी का है, ईसाई का है, बुद्ध मत का है, सिख मत का है। ये उनकी परिचय है, उनके परिचय है, उनके दाई, उनके मुबल्लिग, उनके वो हैं जो आके यहाँ बताते हैं हमें फैशन सिखा गए, डांस सिखा गए, म्यूजिक सिखा गए, कार्टूनों के नाम पे अकीदा बिगाड़ गए। लोगों, तेरे मेरे घर में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नुमाइंदगी नमाज लाउंज और नमाज हाल है। अपने हर घर में एक कमरा मेन जगह नमाज के लिए मुख्तस करो, वहां जाए नमाज हिम्मत के मुताबिक बिछाओ, खूबसूरत माहौल दो, वहां पे रेले रखो, उन पे कुरान मजीद रखो, हिम्मत के मुताबिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस की किताबें लेके रखो, वहां पे नमाज रोजे हज ज़कात के मसाइल की चीजें रखो। घर में आने वाला मेहमान देखे तो दिल करे बैठ जाए, माँ का दिल करे फारिग है तो वो पढ़ ले, बेटी बहन का दिल करे, नंद भाभी का मौका देख के वहां पे बैठ के दुआएं करे, मुनाजात करे। हमारी माओ ने अक्सर ज़हन बनाया होता है बेटा आज जा नमाज इकट्ठी कर दो, नहीं तो शैतान नमाज पढ़ता। ऐसी बात नहीं है।
یہ وشے رہن دیا کرو، کوئی شیطان نہیں پڑھتا جی اتنے وشے جا نماز تو انہیں گھر نماز پڑھنی ہوئے تو مسیطاں ہی تو جماعتاں شروع کر دے پھر اتنے تو سبھا وشے ہی رہتی ہیں۔ گھر میں بچھا رہنے دو، ماحول بننے دو۔ میرے محبوب کا گھر صرف 4 فٹ چوڑا ہے، اور میں کہتا رہتا ہوں لوگوں صرف 4 فٹ، ایک صف کی جگہ سیدہ لیٹی ہوتی تھی تو محبوب سجدہ نہیں کر سکتے تھے۔ جب آپ نے سجدہ کرنا ہوتا سیدہ کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ تھوڑا سا لمس دیتے اور وہ اپنے جسم کو سمیٹ لیتی اور پھر جا کر کے آپ سجدہ کرتے۔ اگر سیدہ لیٹی ہیں تو آقا کے سجدہ کرنے کی جگہ نہیں، اگر محبوب نے سجدہ فرما لیا ہے تو اہلیہ کے لیٹنے کی جگہ نہیں۔ لیکن اتنے تنگ حجرے کے اندر بھی میرے محبوب نے گھر کے اندر نوافل کے لیے سنتوں کے لیے جگہ بنا رکھی ہے۔ تو پھر تیرے میرے اتنے وسیع گھر، عریض گھر، کھلے کمرے، اور پھر ان میں ٹی وی لاؤنج، بڑے فخر سے کہتے ہیں اپنے گھر میں نماز لاؤنج بناؤ۔ ایک ویلا سی ہن پتہ نہیں شاید ہوئے سانو تخت پوش نماز لی پھٹا ضرور لبدا سی داج، ہن تے وہ بھی آہستہ آہستہ مکدا جاندا، وہ بھی ساڈے کول جے آ جاوے تے بھانڈے رکھن لئی، یا وہ تے ماشاءاللہ ونڈے دیاں بوریاں میں ویکھیاں، یا گھر دے جڑے دھون والے کپڑے وہ سٹے ہوندے۔ اس کا کوئی مقصد ہے؟ اپنے گھر میں یہ کرو، تم اپنے گھر کو رب کے سامنے جھکنے کی جگہ دو، تمہارا رب لوگوں کے دلوں کو تمہارے لیے جھکنے والا بنا دے گا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ کا معنی یہی ہے، دنیا کو پتہ چلے۔ اور اگلی بات، گھروں کو خوش رکھنا ہے تو کدی چھوٹے چھوٹے مسئلے سجے کھبے نہ بھج پیا جائے۔ ہمیں چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں تو یار بیلی کہندے نے بھین اے باجی اے آپی جی تیرے بندے نو فکر ہی کوئی نہیں، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گیا، اللہ نے کوئی بوٹا ہی ہرا نہیں کیتا، تو کوئی پتہ پوتا نہیں کرایا؟ کہندی میرا بندہ بھابی ہے۔ ہاں ہے ہو بھابی، وہ کہڑا اتنے بیٹھا ہوں، تو آپ ہی کل میرے نال چل، انہوں کہہ دیا سی ذرا بازاروں سودا لین چلی ہیں، ابے اتوں ملاواں گے۔ یہ جو اشتہار ہیں، تیری میری عزت اور تیری میری خوشی، شیطان کو پہلے دن سے تکلیف دی۔ آدم اور حوا کو رب نے جنت دی علیہ السلام، انہیں جنت کا سکون نہیں لینے دیا، نکلوایا اس نے۔ تیرے میرے گھر کو جنت نما نہیں رہنے دیتا، شیطان پٹیاں پڑھا کے عقیدت کے نام پہ عقیدے کے پرخچے اڑا کے چل کوئی گل نہیں بھینے نہیں ہویا، رب آسرے نہ بیٹھی رہو، کوئی پیر فقیر پھڑیے، کوئی ہیلا وسیلہ کرنا چاہیے، ہلنا جلنا چاہیے۔ اب ماشاءاللہ یہ لے گئی اور یہاں سے اس کی عزت کے لٹنے کا اور تباہی اور بربادی کا آغاز ہوتا ہے۔ جاؤ نیٹ کھولو، اگر میری بات جھوٹی لگے اس پیر کا پڑھیے جو گھروں سے عورتوں کو ورگلا کے لے جاتی، بابے ہونی تو منڈا ہی دیں، جنہوں تویز دے دیں انہوں منڈا ہی ملتا ہے۔ اب یہ تویز لینے کے بہانے بھین میں اتنے بیٹھی ہوں تے تو کسی نے دسنا نہیں، جا تو تویز لایا۔ اب تویز کے بہانے جب دنیا کے سامنے وہ ویڈیوز آئیں اور کیمرے کی آنکھ نے ریکارڈنگ دکھائی اور 300 عزت دار مرد کے گھر کی عزت وہاں جا کے اپنی عزت لٹوا کے حرام کے نطفے اور بچے لے کے دامن میں جب آئی، پھر دنیا روئی تو کیوں روئی؟ پڑھا نہیں تھا وَأَشْهَدُ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، میں مر تو سکتا ہوں، میں کٹ تو سکتا ہوں، میں دنیا میں بغیر اولاد کے مر جاؤں گی، لیکن میری زندگی میرا عمل گواہی دیتا ہے میں رب کے در کے علاوہ کسی اور در پہ نہیں جانے والی۔ یہ ہوتی ہے عزت، اور یہ سارے مسالک کے لیے برابر ہے، عزت سب کی سانجھی ہوتی ہے۔ میرے نبی کی ہر کلمہ پڑھنے والی نبی کی بیٹی ہے، نبی کی بیٹی ہے، وہ مسلمانوں کی عورت ہے، وہ ہماری عزت ہے۔ کوئی اسلام کے نام پہ، اولاد کے نام پہ، یا کسی چھوٹے موٹے مسئلے کے نام پہ، یا ساس بہو کی سلجھ نہیں کرواتا ہوا عزت لٹا کے بیٹھ گئے تو تیرا کیا بچا؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ گھر کے مسئلے ہوں گے تو محبوب سے پوچھنا ہے حل کیسے کرنے ہیں۔ کس سے پوچھنا ہے؟ محبوب سے۔ سنت میں کیا ہے؟ اسی مسئلے حل کداں کری دے؟ حیدری صاحب دارالسلام جمعہ پڑھا رہے ہیں تے
जुमे तो पहले पहले बेगम नूं उतारना सी खवातीन वाली साइड ते एक जोड़ा आया, कहते भाजी मेरी बेगम ज़रा गल सुनिया ने। खैर मैंने बात सुनी, कहती साजिद साहब 16 साल हो गए शादी नूं, ते कसम चुका के पुछ लो दरवाजा मसीत दे मुढ़ खड़ी है, जे एक दिन भी सानू साडी मां ने किते थोड़ा जिहा भी मौका दिता होवे वो समझदी कि नहीं जिंदगी हराम कीती आ कीता वो कीता। ते जुम्मे च मैं दुआ दा नहीं कहन लगी, कोई इदां दी दुआ करो बस ना घर जाइए ते जांदियां नूं लभे ना। जो उसने जुमले बोले थे मैंने बड़े मुहज्जब करके पेश किए हैं। खैर जुम्मा पढ़ के बाहर निकलिया तो मर्दां दा हाले राइसी खवातीन हाले निकल रही सी, तो एक बुढ़ड़ी जी मां ने हाथ रखिया, पुत मैं क्या जी, कहती मेरी नूह ने मैनू बड़ा ही तंग किया है, मेरी जिंदगी हराम की है, 16 साल तो मैं सुख नहीं वेखिया, सुनिया तेरे अब्बू भी काम करते, कोई इदां दा तवीत दे के फुड़क के मर जावे। हुण मैनू अंदाजा 16 साल तो ये होया भी ये ओदी सासी है। अब माशाअल्लाह अल्लाह हमारे तो भुखे नूं की चाहिए 2 रोटियां, साढ़े ते अकाउंट भरने चाहिए ने। मेरे भाई ये इंतजार में बैठे हैं, व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अपनी खुशी और शादी और आबादी और सुलझनों का ये जो है अगर सिलसिला लेना है, उलझनों से निकलना है, मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और तरीक़त से बाहर ना निकलना, वगरना तेरी इज्जत और तेरी आबरू और घर में रिश्तों का जनाजा निकल जाएगा। उन्होंने भी लारा लाया हुंदा, उन्होंने भी लाया हुंदा, तवी इन्हों भी लेके दे देंदे, उन्होंने भी दे देंदे, टप इन्हें भी जाना सी, मर उन्हें भी जाना सी। तो कोई मरदा मरे सानू की, जिमें केस आपस च बह के सुलह कर लो तो ठीक है, तो जे काम थाने पहुँच जाए तो फिर सुलह भाई नहीं होनी। हुण असीं अपने हिसाब नाल सुलह होण दांगे। अगर हम तक बात पहुँच जाती है फिर हमारे मसाइल और होते हैं। लोगों इसलिए कभी भी सास और बहू, भाभी और नंद के चक्रों में पड़ के एक दूसरे को हार जीत, मैं तेनों दसूं हुण इत्थे तू किदां रहनी, भरा तो मेरा ही है ना, वो भाई के मान तरान में तड़ियां दे रही है, वो को कहती ठीक आ भरा तेरा हो, मियाँ तो मेरा ही है ना। बस ये तड़ी ग्रुप और एक दूसरे को फड्डे नहीं, घर यूं आबाद नहीं होते। बहन है तो भाई से प्यार कमाना है, भाई का तावन कर, भाई के घर में आने वाली को भाई की इज्जत समझ और ज़हन में रख के ये घर उसका है और तेरा घर वो है जहां तूने जाना है। और आने वाली इस लड़की के बारे में मां का ज़हन होना चाहिए, मेरी बेटियां वो हैं जो मेरे घर में आ गई हैं, जिनको मैंने आगे रवाना कर देना है वो उनकी बेटियां हैं। और अगर माँ ये ज़हन बना ले तो कभी घर नहीं बर्बाद होते, खुशियां रहती हैं। लाहौर की एक माँ का जिक्र करते हुए हो शादी का मौका मैं उनका जिक्र ना करूं ये हुआ नहीं, आज भी जिंदा है, अल्लाह उनकी जिंदगी लंबी कर दे, अल्लाह उनको चैन अमन सुकून वाली लाइफ जैसे दी है सबको ऐसी दे। ਧੀਆਂ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤੇ ਐਵੇਂ नहीं जिवें बंदे नूं बेनमाज नूं मसीते आण के काला या पैण लग पैंदा दिल भी यार एडी लंबी हो गई है। वो बेचारी ਧੀਆਂ ਕੋਲ जा के ना अपने जवाइयां कोल ओहदी हालत ये हुंदी है, एक दिन अद्धा दिन पुत मैनूं छड्ड आओ, पुत मैनूं छड्ड आओ। मां जी ये तुहाडीਆਂ ਧੀਆਂ ने, कहंदी पुत ਜਿਹੜੀਆਂ छड्ड के आ जाण ना ਉਹ ਧੀਆਂ नहीं हुंदियां, ये इस घर दीयां ਧੀਆਂ ने ते मैनूं पिछे तांग लगी है, मेरियां ਧੀਆਂ पिछे बैठियां। ये है शरीयत, ये है दीन, ये है इंसानियत, या अय्युहन्नास, ये है तकवा, ये है मेयार, ये है लिल्लाहियत, ये है मोहम्मद रसूल सल्लम का दीन, और ये है हमारी असल, और ये है हमारी हकीकत, और ये है कामयाबी का रास्ता। बूढ़ी माँ मेरी इन आंखों ने देखा है, ऐलान किया है धीओ फजर दी नमाज नहीं छड्डनी, फजर दी नमाज नहीं छड्डनी ते अपने बंदियां नूं मसीते भेजना है, इन्हां नूं कहना जमात नाल पढ़ के आओ। ये दो काम तुहाडी जिम्मेदारियां, बाकी मेरियां जिम्मेदारी। माँ हो के बूढ़ी हो के अब फजर पढ़ के उन्हें कहती है सो जाए, तुहाडी इस दिवाजी मामलात भी, हुकूक भी, फ़राइज़ भी, जिम्मेदारियां भी
پتر تسی نہیں کوئی کرنا. تینوں بیٹوں کے بچوں کو لے کے، تینوں بیٹوں کے بچوں کو لے کے، دوسرے لفظوں میں تینوں بہوں کے بچوں کو لے کے ناشتہ بنا رہی ہے. کسی کو نہلا رہی ہے، کسی کا منہ دھو رہی ہے، کسی کے کپڑے استری کر رہی ہے، ان کو پہنا رہی ہے، ان کو اسکول چھوڑ کے آ رہی ہے، پھر دودھ لے کے آ رہی ہے. بچوں کو یہ سارا تیار کر کے، گھر کی صفائیاں کر کے، بڑھاپے کے باوجود، جانتا ہوں کہ جسم ساتھ نہیں دیتا، لیکن طاقت اور قوت ایمانی. اور پھر جب بچیوں کے، بہوں کے اٹھنے کا ٹائم ہوتا ہے، ناشتہ تیار ہو کے ان کے کمرے میں ان کے سامنے ہوتا ہے، تو کہندی ہے تیو اٹھو، ہن بھوک لگی ہونی ہے، بہت ٹائم ہو گیا ہے، تو اللہ بھلا کرے کوئی نالے کھا پی لو، نالے نماز دی تیاری کرو. اب یہ بیٹیاں اٹھتی ہیں ظہر کے ٹائم، ناشتے کر رہی ہیں اور ساس بنا کے دے رہی ہے، تو پھر باقی نمازاں دے ٹائم ماشاءاللہ ساس منجے تے ہوندی ہے، تے نوہاں نے پیراں تھلے ہاتھ دیتے ہوندے. یہ تو جی نو جی ہے، یہ تو ہاں نو ہاں ہے. جب بچیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ہماری ماں ہمارا خیال رکھتی ہے، کہ ان کے جو ہے راتوں کی نیندیں پوری نہیں ہوتی، بچے تنگ کرتے ہیں، شوہر کے حقوق ہیں، ذمہ داریاں ہیں، مسئلے اور مسائل ہیں، دکھ درد بیماریاں ہیں، وہ اس قدر خیال کرتی ہے، بچوں کو تیار کر رہی ہے، اسکول چھوڑ کے آ رہی ہے، اسکول سے لا رہی ہے، وہ دودھ لا کے دے رہی ہے، وہ ابال رہی ہے، اس نے مشین لگائی ہوئی ہے، وہ کپڑے دھو کے دے رہی ہے، وہ برتن صاف کر رہی ہے، وہ ناشتے بنا رہی ہے. تو پھر کتنا پرسکون ماحول ہے کہ بچیوں کو کبھی یہ شکوہ نہیں ہوا کہ ہماری نیند پوری نہیں ہوئی، سانو اتنے جدوں دے سہرے آیا کسی سون نہیں دیتا. ہاں جی، ایک نو آندا ہوندا اپنیاں ساریاں منجے تے بھائیاں تے تسی شاباش کام کرو، 7 دیر تے 14 جیٹ تے ماشاءاللہ کے ساری آل اولاد ٹبر، کپڑے تو وہ مشیناں لاؤ تے تپڑیاں لاؤ تے جتیاں پالش کرو، تے پھر بھی کیتا کچھ نہیں، کردی کچھ نہیں، کم چور ہے. یہ دے نین پرنا چ ماشاءاللہ سول بڑیا فلاں، یہ ساری چیزیں ہم کر لیتے ہیں. ارے میرے بھائی، اگر آنے والی کو اپنی بیٹی سمجھ لیا جائے، کبھی زندگی میں مسئلے مسائل نہیں بنتے، زندہ مثالیں موجود ہیں، لیکن اسی قسم کھادی ہوندی ہے. اور دوسرا آخری بات کرنا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے، اس شادی کے مبارک موقع کو، جس کی آج مہندی کا دن ہوتا ہے، ویسے روٹین میں مہندی لگانی شریعت میں منع نہیں ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے. مہندی لگائی جا سکتی ہے، مہندی منع نہیں ہے. مہندی رنگ ہے، عورتوں کا رنگ ہے، خوشبو ہے، مرد داڑھی رکھ کے لا سکتا ہے، لگا سکتا ہے، کس نے منع کی؟ تو لیکن کیسے لگائیں؟ جیسے آپ کے محبوب کے گھر سے اس کی سنت ملی. مردوں کی خوشبو پھیلنے والی ہوتی ہے، عورتوں کی خوشبو رنگدار ہوتی ہے، تو لہٰذا آپ یہ کام کر سکتے ہیں. لیکن وہ جڑا سیٹ اپ ہے یاراں دا کہ اسی مہندی لان چلیاں تے پھر سارا جان تے گلاں چ پٹ کے جو کچھ کرتے ہیں، یہ تیرے محبوب کی ادا نہیں. فدا کرتا رہا دل کو حسینوں کی اداؤں پر، مگر دیکھی نہ اس آئینے میں اپنی ادا تو نے. پھر اگلے دن جو ہے ہم جس سلسلے میں جاتے ہیں، بھائیو سادگی آپ کریں، خوشی کریں، خوشی کے موقع پہ اچھا لباس، اچھی وضع قطع، لیکن اچھی وضع قطع شیو کر کے نہیں ہوتی، سنتوں کو مٹا کے نہیں ہوتی. اپنا آپ سنبھال کے، کور کر کے. باجی نہ سناؤ، گھر گلاں بہ جاؤ، ایتھے ہی کافی نے. اور نکاح کے موقع پہ خصوصی طور پہ آپ نے اور میں نے جن چیزوں کو سمجھنا ہے کہ میری اور محبوب کی سنت کو مد نظر رکھ کے صاف ستھرے ماحول میں مسلمانوں کی طرح خوشی مسجد میں نکاح کریں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اعلنوا النکاح فی المساجد، نکاح مسجدوں میں کرو اس کا اعلان. کیوں؟ مسجد میں کون لوگ ہوتے ہیں جو نماز پڑھنے آتے ہیں؟ بھائیو، جو نماز نہیں پڑھتا وہ عادل نہیں ہے، اور گواہوں کا عادل ہونا ضروری ہے. مسجد میں جو لوگ اللہ کے ساتھ آ کے عدل نہیں کر پاتے، وہ تیرے ساتھ عدل کیا کریں گے؟ جو رب کے بلانے پہ نہیں آتے، تجھے کبھی ضرورت پڑ گئی، گواہ تو بلانے کے لیے ہوتا ہے کہ گواہی دے دے. اس لیے مسجد میں بہترین طریقہ کار، بڑے بڑے میں نے بادشاہوں کے نکاح مسجدوں میں ہوتے دیکھے. سادے ماحول میں بیٹھے ہیں، خطبہ ہوا ہے، نکاح ہوا ہے، حجاب و قبول ہوا ہے،
تحریر ہوئی ہے، سلسلہ چلا ہے، حق مہر کی ادائیگی، اس کے اندر آسانی، ایک دوسرے کا تعاون. اتنے آن کے سوا بتی یا شرعی حق مہر دے چکر چ نہیں پی جانا جتھے باقی ماشاءاللہ شامیانے تے بجلیاں تے لائٹاں تے اتنا کچھ لگا ہے. اتنے بھی کوئی سنت دے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ ہمت طاقت اوقات کے مطابق دے کے نکاح پڑھا کر کے بڑے اچھے طریقے سے سلسلے کو اگلے دن آپ جا کے عمدگی کے ساتھ جو ہے ولیمہ کریں. بہرحال بات تو بڑی لمبی چوڑی ہے، بڑے سارے مسائل ہیں، لیکن میں بہرحال بات مختصر کرنا چاہ رہا ہوں کہ ان چیزوں کو آپ خود ہینڈل کریں. پھر جو مسئلے بنتے ہیں سادگی کے ساتھ دین سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں. مدارس موجود ہے، مساجد موجود ہے، مفتیان موجود ہے، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کر دیں گے. باقی یہ ہمارے جو نیوندرے اور سلسلے اور لین دین، یہ سود در سود اور مختلف چیزیں اور اس کے اندر جو ہے پریشانی کے سامان، وہ نہیں ہونے چاہیے. سادی زندگی، سادہ دین، سادی جو ہے خوشی بھری انشاءاللہ یہ چیزیں اچھی ہوتی ہیں. اور یہاں بھی ایک گزارش کروں گا، میک اپ کرنا برا نہیں ہے، کریں، لیکن اس میں شریعت کی مخالفت نہ کریں. یہ بھووں کا بننا شریعت نے منع کیا ہے، یہ دانتوں کا چیرنا اور کاٹنا شریعت نے منع کیا ہے، یہ مہندیوں کے ڈیزائن جسم کے اوپر ٹیٹو بنوا کے کفار کی مشابہت کرنا شریعت نے منع کیا ہے، بلکہ لعنتیں بھیجی ہیں. آپ بال بنوائیں لیکن جوڑے بنا کے ان کو اوپر کر کے قد اونچے کرنے اور اپنا آپ شو کرنا اور بختی اونٹوں کی طرح، کوہانوں کی طرح یہ سارے سیٹ اپ بنانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بہرحال کچھ ہے. اس میک اپ کا کیا کریں؟ ایک دوست بتاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں کہہ بیٹھا مینوں نہیں سی پتا کہ روایت صحیح ہے یا ضعیف ہے. میں کیا چل آغاز کرنے ہیں، نویں زندگی ہے، نواں سفر ہے، 2 رکعتاں پڑھاں گے. تے کہن لگی تو پڑھ لا، میں تو نہیں پڑھنی. کہ کیوں؟ کہ میرے پیو نے 40,000 لایا میک اپ تے میں 40,000 تے پانی پھیر لاں. کیا کہنے، کیا کہنے؟ آغاز کیسا ہو رہا ہے؟ کیا فائدہ اس چیز کا جو نماز سے روکے، جو وضو سے روکے، جو رب اور رسول کی قربتوں سے روکے؟ بنو صبرو کس نے کہا ہے؟ اگر ادھا ہی کرنا تو پھر سارا کام عشاء تو بعد کر لیا کرو. پنڈاں چ راکھی عشاء تو بعد دا لو، پھر جدو 5 نمازاں ہو جان گیا اس تو بعد ساد لو، میک اپ کر لو، ٹھیک ہے، بن صبر کے جیسے ہونا ہے ہو جائے، حرج کوئی نہیں ہے. آپ ناخن پالش لگا سکتے ہیں لیکن 2 نمازوں کے وقفے کے درمیان پھر اتار لیں، ریموو کر لیں. حسن میں جمال میں ممانت نہیں ہے، لیکن اس کی وجہ سے دین چھوٹے، آغاز برا ہو، ابتدا ٹیڑھی ہو، تاثریہ میرا ود دیوار کج، یہ نہیں ہونا چاہیے. بہرحال میں اپنے معاملے کو، درس کو، سبق کو، نصیحتوں کو کتاب و سنت کی بڑی وسیع ہیں، یہیں پہ روکوں گا. باقی جو کمی بیشیاں ہیں، دوست احباب ایک دوسرے کا تعاون کریں، اچھے بول بولے، خوشی میں اچھا مزاح کیا جا سکتا ہے. جی ہمارے 1-2 سوالات ہیں موضوع کے متعلق ہیں، یہ ہٹ کے. بعض اوقات جو میاں بیوی کھلے مزاج میں بیوی کو ساون سسٹر بول دیا جاتا ہے. جی بھائی اگر تو ساون ہے تو رفع عن امتی الخطأ والنسیان. مثلا ہمارے ایک دوست ہے، ان کی شادی ہوئی تھی نرس سے، تو وہ روٹین میٹر تھا، ہم بھی آتے جاتے سب ان کو سسٹر بولتے تھے، آواز بھی دیتے ہیں تو سسٹر. تو اسے کوئی کام تھا تو اس نے آواز لگائی، سسٹر بات سننا. وہ کہندی تیرا میرا تو نکاح ٹوٹ گیا. وہ کہندا ترلے پاؤندا، میں اس حوالے نال نہیں کیا، مینوں وہی پرانیاں گلاں یاد آؤندیاں سسٹر والیاں، دو سدیا سی تے کیا سی تے کہنا پیندا ہے. تو اس چیز کی ممانت نہیں ہے. باقی مذاق ہور نہیں ہو سکتے، مذاق چ ماں ہی کہنا ہے یا بھن ہی آکھنا ہے، باجی کہنا ہے. تے ساڈے پنڈاں 'چ تواڈے قصور دی میرے خیال بولی ہے. اتوں ایک سوال آیا سی، کہن لگی جی میری بوڑھی نے مینوں کیا نا پایا. پایا کنوں کہندے؟ بھائی نو؟ ہاں نا پایا. وہ کہندا جی مینوں تے انہیں پا کہہ چھڈیا تے ہن پتہ نہیں میرا کی بنوں تے کی بنوں. بھائی کچھ نہیں، اگر روٹین میں کسی عام ماں بولی بولتے ہیں اور اس میں وہ شوہر کے ساتھ لفظ بولا جاتا ہے تو کم از کم ذہن میں یہ رکھ لیں کہ آدم کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں ہم، اس حوالے سے ہمارا بہن بھائی والا تعلق ہے. لیکن یہاں میاں بیوی کا معاملہ ہے تو اس کو اتنا اچھالنا نہیں چاہیے. تو خصوصاً انہوں چک کے مولویاں کو نہ کھڑیا کرو، کام بگڑ جاتا ہے، گھر ہی مسئلہ حل کر لیا کرو. محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے، اس کے بارے میں وضاحت فرما دیں. پاجی اہل بیت اطہار دیاں سب تو زیادہ شادیاں محرم چوئیاں. تاریخ پڑھیا کرو، کتاباں پڑھیا کرو. کربلا دے میدان چ بھی شادیاں ہوندیاں رہیاں. تے آ جڑے مسئلے چھڈے جے نا جی
जे मुहर्रम च शादी की तो रिश्ता चंगा नहीं होना, तो बाल जेडे ने बैंगे होने ने ते भैंगे होने ने ते ओ हो जाना फलान हो जाना। मेरे भाई जी इदां दा चक्कर हुंदा तो भाभी तो फिर कोई भी सीधा ना हुंदा। की ख्याल है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस चीज़ को मना नहीं किया उसे हम मना नहीं कर सकते। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी कोई पाबंदी नहीं लगाई अपनी पूरी ज़िंदगी में, पूरी लाइफ में। असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अहले बैत अतहार ने खुद भी ऐसी कोई पाबंदी उनकी अपनी तहरीरों में या किताबों में नहीं है। ये तेरे मेरे मुआशरे की तो ब्याह करके जे खुसूसन जड़ियाँ होण इन्हां दिनां च शादियां होण डईयां ना, मुहर्रम जो ही चढ़ना इन्हां जाके कुड़ियां वापस लै आउणियां। ये भी शरीयत च कोई रोला चक्कर कोई नहीं जे। कई बेचारे उत्थे हज ते जाके फोन करते साजे साहब असी इत्थे पहुँच गए हाँ तो एहराम में खुल गए ने ते इत्थे सुनिया भी मियाँ बीवी वाला जड़ा मुआमला हराम। मैं क्या फिर इत्थे सहाबा दे बच्चे तो हुंदे ही ना, जे मक्के मदीने यही रोला है। यानी परहेज करी जाने तो एवें करी जाने, तो जे बद परहेजियाँ करनियाँ तो फिर माशाल्लाह जो आउंदा आण दो। 10 मुहर्रम को कब्रिस्तान औरतें कसरत से जाती। भाई कब्रिस्तान जाने पे पाबंदी नहीं है, पाबंदी थी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठा दी है, हमारा मौक़िफ़ है। अरब लोग कहते हैं कि नहीं औरतें कब्रिस्तान नहीं जाएंगी। लअनल्लाहु ज़ुव्वारातिल क़ुबूर, अल्लाह ने कब्रों की बहुत ज़्यादा ज़ियारत करने वाली और कसरत पे वहाँ पे जाने वाली पे लानत फरमाई है। अरब लोग नहीं जाने देते, इसलिए बकी में भी आप देखेंगे पाबंदी है, औरतें नहीं जाती। जबकि मुहक्किकीन का सही और जो करीब तरीन सुन्नत के फैसला है वो ये है कि महबूब ने कहा था कुन्तु नहयतुकुम अन ज़ियारतिल क़ुबूर, मैंने तुम्हें ज़ियारतों से मना किया था, कब्रिस्तान जाने से मना किया था। फ़ज़ूरुहा, अब तुम्हें इजाज़त दे रहा हूँ जाया करो। लेकिन ज़ियारत का मकसद उर्स नहीं, ढोल नहीं, शादियाँ नहीं, वहाँ पे जो है वो दीगर देगे चढ़ावे नहीं। फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, कब्रिस्तान इसलिए जाओ कि तुम्हें मौत याद आए कि हमारे बुजुर्ग हमारे वडेरे वो भी हमारे साथ जिंदा थे, आज यहाँ हैं तो हमें भी इसी मट्टी के नीचे आना है। इबरत के लिए जाना, तो इबरत के लिए औरत जा सकती है, लेकिन खुसूसी तौर पे 10 मुहर्रम को और जो ना जाए उसे बुरा कहना ये बिदआत के ज़ुमरे में आता है जिसकी कोई हकीकत नहीं है। नजर अल्लाह नियाज हुसैन के नाम की देगे मशरूब और सबीलें, भाई याद रखिए नियाज सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाहु समद आपको पता होना चाहिए। नाव सरफ जे पढ़ी होवे थोड़ी बहुत अरबी दे कवायद नो नाव सरफ कहते हैं, जिमें इंग्लिश ग्रामर है में अरबी दी भी। अल्लाह अकबर, खबर के ऊपर कभी अलिफ लाम नहीं आती, उसूल है खबर के ऊपर अलिफ लाम नहीं आती। लेकिन यहां अल्लाह मुब्तदा है और अस्समद खबर है, और अस्समद के ऊपर भी अलिफ लाम आया है। सारी दुनिया के नावी कूफी और बसरी सर जोड़ के बैठे हैं, तो या उन्होंने कहा है कि इस अलिफ लाम लाने में कुरान का वो कमाल एजाज है कि अल्लाह ने यहां खबर के ऊपर अलिफ लाम लाके नियाजमंदी के जितने भी सिलसिले हैं सब रास्ते बंद कर दिए। क्या कहा है? अल्लाह समद, अल्लाह बेनियाज ही है। अल्लाह हसर के साथ, अल्लाह बेनियाज ही है, यानी रब को कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ी, इसलिए नजरे अल्लाह नियाज़े अल्लाह है। रब नियाजमंद नहीं है, जरूरतमंद नहीं है, मोहताज नहीं है। कायनात का हर बंदा, नबी, पीर, फकीर जितने भी हैं वो सब रब के मोहताज हैं। जरूरत तोड़ देती है गुरूर बेनियाजी को, न होती हाजत तो हर बंदा खुदा होता। शादी के निकाह के मौके पे छुआरे तकसीम करना, भाई ये ताकत वाली कोई चीज़ भी तकसीम की जा सकती है, ताकत वाली कोई चीज़ भी। माजी में सबसे बड़ा कैप्सूल छुआरा होता था, ज़हनी सुकून भी मिल जाता है। कई लोग की दूध च पे के माशाल्लाह के चल यार सारी बारात आई है, और भाई ये मजाक और शर्माने वाली बात नहीं, ये सुन्नत है, इसमें मुसलमान मिलते हैं। जिसकी शादी है उसे चांस मिले या ना मिले, लेकिन हमने सब ने पहले माइंड बनाया होता है, अपने दिन याद आ रहे होते हैं, तो इसलिए बरात सारी नू कोई ना कोई चीज़ जिदे नाल उन्हां दी एनर्जी ते ताकत बाहर रवे, हिम्मत रवे। ठीक है, इसको ज़बरदस्ती बिदत 5 वजह से बनती है। कोई चीज़ सीधी जाके बिदत नहीं हो जाती कि आप उसमें ज़मान का और मकान का तयन कर लें। शादी के मौके ते निकाह पढ़न तो फौरन बाद, शादी हाल च निकाह पढ़न तो फौरन बाद, 2 चीज़ां हमेशा उस पर दवाम किया जाए। वंडने ही छुआरे ने
پھر اس کی دعوت دیجیے، لوگوں کو کہا جائے چھوارے ونڈو، تو جیڑا نہ ونڈے انہوں کو پیڑا ہے، چنگا نہیں، انہیں چھوارے نہیں ونڈے، انہوں دا نکاح ہی نہیں ہوا ہے۔ یہ 5 چیزیں ملے تو بدعت بنتی ہے، اگر نہ آپ کوئی اچھی چیز منہ میٹھا کرنے کے لیے کچھ بھی خوشی کا موقع ہے، دے سکتے ہیں، لے سکتے ہیں، کھا سکتے ہیں۔ کئیاں بھائیاں نے ایک نہ اور نواں طریقہ کڈیا ہے، نکاح مسیتے ہونا ہے تو پانی اسی ٹوٹیاں تو پی لینا، تواڈے کولوں کڑی دے گھروں پانی نہیں پینا۔ انہاں بیچاریاں نے پھر نہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی پڑھی ہی نہیں۔ آپ سیدہ فاطمہ کے گھر کہہ کے جا کے کھانا بنواتے ہیں، حضرت علی کو کہہ کے داماد ہیں آپ، ان سے کہتے ہیں کہ چلیں آپ کے گھر کھانا کھاتے ہیں۔ تو اے جڑا سی ذہن بڑھایا نا، نہیں تیاں دے گھروں نہیں کھائی دا، پہلے دن ہی یہ نہیں کرے، بلکہ مہمان کی مہمان نوازی بنتی ہے۔ جو چل کے آئے وہ مہمان ہے، اور مہمان نوازی کرنا یہ مومن کی شان ہے، اور اکرام الضیف یہ ایک ذمہ داری ہے، اور اپنی مہمان نوازی کا حصہ لینا یہ بھی ہے۔ تکلف میں نہ مر جائیں، ہے ذوق تکلف میں تکلیف سراسر۔ اچھے ہیں وہ لوگ جو تکلف نہیں کرتے، تکلف سے ہٹ کے کچھ بھی ہوگا تو اچھا ہوگا۔ بس کر دو یاروں، لڑکے اور لڑکی کو کلمہ پڑھانا، پاجی اگر تے کلمے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر دونوں نان مسلم ہیں اور انہوں نے کہا کہ شادی والے دن ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں گے پھر ہمارا نکاح پڑھا دینا، تو دونوں کو کلمہ پڑھانا ہوگا۔ اور اسلام میں داخل کرنے کے لیے کلمہ صرف ایک ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، پتہ ہے نا، واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ۔ یہ شہادتین 2 چیز کی گواہی بندے کو اسلام میں داخل ہے۔ تو جب پتا ہوئے کڑی بھی مسلمان ہے تو منڈا بھی مسلمان ہے، تو پھر کسے بھی کلمے دی۔ اسلام میں ویسے کلمہ ہے شہادتین والا ہی، یہ 6 جڑے نے دعاواں نے مختلف ہماری بنائی ہوئی ہیں، 6 کلمے ہیں ہی نہیں۔ پچھلے دنوں ایک بڑی دلچسپ بات بنی، ہمارے ایک پروفیسر صاحب کی شادی تھی، اور جس لڑکی سے شادی تھی وہ ڈاکٹر تھی۔ مولوی صاحب ان کے اپنے بلائے ہوئے تھے، وہ گئے اندر جا کے منڈے کو حق مار پڑیا، ٹی وی اور کیمرہ کومرہ سارا لے کے انہوں کہا آ حق مار پھاڑتے، آ تینوں فلانا رشتہ قبول ہے۔ 3 دفعہ وہ کو قبول کوا کے کہندے کلمہ شروع کرو، انہیں پہلا تو پڑھ لیا، دوجا آڑن لگ پیا، تیجے تے چپ کر گئی۔ وہ کہے کلمہ پڑھو، کہے تینوں بھیجیا کنے میں، پڑھتے چھڈے ہوں کنے کے پڑھا، تے پارٹی ساڈی نہیں سی، دونوں ہی دوجیاں پارٹیاں سی، کنے کے پڑھا، کہندے تینوں ہالے ہور کنے سارے پڑھنے پینے، کہندی میری سرخی لے جانی، میں نہیں پڑھنا۔ باہر خبر آئی، پروفیسر صاحب میرے نال بیٹھے سی، کہنے لگے ساجد صاحب رولا پی گیا، کم سمجھو جا کے۔ میں گیا، میں جا کے میں کہ ہاں جی کی، یہ کہندے جی یہ کلمہ ہی نہیں پڑھتی۔ میں کہ مولوی صاحب پورے کرو ذرا۔ وہ پڑھیا تے حالانکہ سائن جیڑا مرضی چاچا ماما تایا ولی جیڑا ہے وہ جا کے کرا لیا وے، لڑکی نے سائن کرتے قبول ہو گیا، جا کے کلمے پڑھونے تے پیسے جا کے پڑھونے۔ یہ مولوی صاحب دے تے وہ مووی والے دا ویکھن دا پج ہوندا ہے بھی وہ تو پہلے ویکھ لیے، اور حقیقت دی کوئی حقیقت کوئی نہیں۔ صرف ساڈے ایک کڈے ہوئے رستے نے کہ جی اسی حجاب قبول کرا لیے، انہیں کو دعا کر لیے، انہوں حق مار منڈا آپ بھی دے سکتا ہے، ولی بھی پکڑا سکتے ہیں۔ خیر میں نے اسے کہا سائن کریں، سائن کر دیے، مولوی صاحب کا میں نے ہاتھ پکڑا اور لے آیا۔ بعد چو کہندی وہ جڑا پہلے بھیجیا سی چھٹ جی بندے نو کہندی لفظ ہی بولے سی تے بھاجی پھر بندہ ادا دے کام کیوں کرے جڑے سنت دے مطابق نے، کلمے پڑھونے اتوں دا حصہ نہیں، تسی انہوں مسلمان نہیں کرنا، پہلے مسلمان نے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایجاب اور قبول ضروری ہے، 2 گواہ ضروری ہیں، باقی کام ضروری نہیں ہے۔ خطبہ سنت ہے، سنت کے مطابق اگر آپ کرتے ہیں تو ٹھیک ہے۔ کیا مرد عورت کا بیان سن سکتا ہے؟ جی بھاجی، مرد عورت کا، عورت مرد کا بیان سن سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ اور آواز کا پردہ شریعت نے صرف ایک جگہ پہ رکھا ہے کہ جہاں ایسی آواز نکالی جائے کہ جس سے دوسرا مائل ہو، جیسے فون پہ کہاں میری تو ہے ہی نہیں ہوتی بریک آواز جنہ کر کے بڑا کے تکلف نہ کرنا، یا دروازہ کھڑکایا کسی نے تے اندروں بڑی نرم پیار نہیں، دبنگ طریقے سے عورت بھی یہ بات کر سکتی، پوچھ سکتی ہے، سوال کر سکتی ہے، کوئی ضرورت کا کہہ سکتی ہے۔ وہ منڈی میں، وہ کاروبار میں، وہ تجارت میں، وہ بزنس میں، شریعت نے دیکھا ہے، تدریس میں، تعلم میں، تعلیم میں یہ سلسلے ہیں آواز کا پردہ۔ باقی وہ جو روایتیں ہیں ابو داؤد کی ضعیف ہیں، عورت کے لیے ویسے بھی مرد پردہ کرے، وہ جو ہے نا افام یوانی انتما، کیا تم اندھی ہو، ابو داؤد کی ضعیف روایت ہے۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کے بیان ٹی وی پہ آتے ہیں اور بھی وغیرہ وغیرہ۔ باجی ڈرامہ ویکھنا جائے یا فلم ویکھنی جائے یا
دینی بیان نہ سنیا جے، اتنے آن کے نا شریعت دا مسئلہ منع ہو جاتا ہے۔ دنیا جہان دے گانیاں دی ٹون لا لیو، قرآن و حدیث دی جیڑی ہے نا جی وہ بیل نہ لایا جے کتے کوئی کنی آواز نہ پی جائے۔ یہ ڈیلیٹ ہونا قیامت دیا نشانیاں، کوئی نشانی نہیں قیامت دی۔ میری دلی خوشی ہے، دعا بھی ہے، اللہ حیدری صاحب نو پہلے والے تو ڈبل ٹرپل طاقت اور پاور والا گلا عطا فرما۔ یہ خود اعلان کرن تے سونے لگن تے بیان کرن تے سونے لگن، ساڈے تے کان ترس گئے نے مولا، تینوں تیری کبریائی دا واسطہ۔ اس منڈے تے اسی محنت کیتیاں نے، اساتذہ نے، جامعات نے، اللہ ایدی عزت اور آبرو اور مقام اور مرتبہ تے اللہ جڑی بیماری ہے دور فرما دے۔ بڑے ٹلے جی اللہ دی قسم جی۔ سید الرسل کانفرنس سے 30 ستمبر نو ہفتے والے دن عشاء تو بعد انشاءاللہ باقی جڑیاں گلاں نے عقیدے دے حوالے نال اوتھے ہون گیاں انشاءاللہ، تہاڈیاں میریاں تے ملاقات بھی تے زیارت بھی۔ اللہ تعالیٰ ساڈے بھائی نو جدا ویاہ ہے تے جنہاں نے کیتا ہے تے جدھر رشتہ ہے سارے نو خوشیاں دے، پنڈ والے علی بھی خوشیاں دا باعث بنے تے ایک سن